ہماری گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ جس چیز پر زندگی آتی ہے اس پر موت کا آنا بھی لازم ہے۔ بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی۔ عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، یقین دلاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائیاں وہ ذرا لو ہو جاتی ہے، ختم رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا جائے گی، بالکل بے حس ہو جاتا ہے، قرآن تو پاک پھر کے روح الفاظ جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور اس پھر بھاری آپ وقت کو کے آنے سے قرآن پہلے کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں دنیا اللہ میں تعالیٰ کچھ فرماتے ہیں علامات کہ جب نمودار ہوں گی۔ انسان سوتا ہے تو آج ہم چند اس ایک کی ایک احادیث روح آپ کی خدمت میں لے پیش کروں لیتے گی ہیں، جو جس کو زندگی قیامت دینی ہوتی ہے کی وہ واپس نشانیوں لوٹا کے دیتے بارے ہیں، میں ورنہ ہے۔ جو دوسری باقی ہوتی ہے وہ بھی لے لیتے اس ہیں۔ سے ایک تو ہمیں اپنے عمل اب کا یہ جائزہ جو روح لینے کا نکلتی موقع ہے نا ملے ایک گا، ہمارے جسم سے، دوسرے ان سے یہ تو بات یوں سامنے لگتا ہے آتی کہ ہے جیسے وہ کہ نبی مختلف صلی جگہوں پہ اللہ وانڈر علیہ کرتی ہے، وسلم گھومتی پھرتی، کی باتیں اور کتنی بعض سچی اوقات باتیں تھیں۔ دور دراز پہنچ کے وہ مثلا لوگ جو کسی حدیث مردے کا سے جا انکار کرتے ملاقات ہیں کرتی، یا کیونکہ احادیث روح کا تو ایک مذاق لطیف اڑاتے چیز ہے ہیں، نا، جب وہ ماں کے ان پیٹ میں احادیث بچے کی کے اندر روشنی آتی ہے تو کوئی پتہ میں نہیں آج کے چلتا، جب حالات نکل کو جاتی ہے دیکھ تو کوئی سکتے پتہ نہیں ہیں چلتا۔ اسی کہ طرح آپ صلی روح اللہ دیواروں علیہ کے پار بھی وسلم نے چلی اللہ جاتی ہے۔ تعالیٰ قرآن پاک کی میں آتا ہے نا کہ بھیجی اینما ہوئی تکونوا وحی کی یدرککم روشنی میں الموت ولو جو کنتم باتیں فی بروج فرمائیں مشیدہ، آج وہ ہم اپنی یعنی آنکھوں سے اگر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف بہرحال جگہ پر اس وقت بھی میرے سامنے کوئی حضرت ابو چیز رکھ ہریرہ دی رضی اللہ جائے تعالی عنہ کی تو حدیث کیا ہے ہوگا؟ جسے روح ابن خزیمہ نے وہاں روایت سے بھی کیا نکل ہے، جائے گی۔ رسول اللہ یعنی صلی روح اللہ کے علیہ لیے یہ وسلم نے مادی چیزیں فرمایا رکاوٹ نہیں ہے۔ قیامت کی اب آپ نشانیوں دیکھیں میں جو سے لوگ ہے مر جاتے کہ ہیں بعض آدمی اوقات آپ مسجد کی ان کے سے پاس سے ملاقات گزرے ہوتی گا مگر اس اور میں آپ کو 2 یوں رکعتیں لگتا ہے ادا جیسے نہیں آپ ان کرے کو گا۔ چھو کر آئے، آج پر کتنے ہی ایسا لوگ ممکن ایسے ہے ہیں کہ جن کے کہ وہ گھروں جو کے سوتے سامنے وقت ایک مسجدیں روح ہیں، آپ کی نکلی، وہ وہ ٹریول دن کرتے رات کرتے اس مسجدوں سے مقام پہ جا آوازیں پہنچی سنتے جہاں ہیں لیکن مسجد کے اندر وہ نہیں مردہ روح جاتے۔ تھی، اور اس نے اس نبی سے صلی جا اللہ کر علیہ وسلم کے زمانے میں اس باتیں بات بھی کا کی، تصور ہی کچھ نہیں تھا میسج بھی کہ لیے، کوئی شخص اپنے آپ کچھ کو اور بھی، مسلمان تو کہے اس سارے کو اور ہم پھر وہ واضح نماز طور نہ پر پڑھے۔ نہ جان سکتے ہیں اس کی حقیقت، اسی لیے ہم نہ دیکھتے سمجھ ہیں کہ سکتے ہیں، منافقین لیکن ہر بعض حال خوابوں کو میں انٹرپریٹ مسجد کرنے میں میں یہ چیز پہنچتے آپ کو مدد دے گی، بلکہ انہوں نے اپنی ایک الگ کہ مسجد ایسا بھی کس طرح بنائی تھی پاسبل ہے آپ یا اپنے مسجد بستر پر نامی لیٹے عمارت ہوئے بنائی تھی، اور روحانی طور پر آپ خواب میں آپ لیکن کہیں اور پہنچے قیامت ہوئے۔ کے نزدیک بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت مسجدوں آپ کو کے کوئی پاس چیز سے دے رہی ہے، گزرنے میت رو والے رہی ہے، میت خوش ہے، آپ اس کو مسجد دیکھتے ہیں نہیں وہ جائیں بڑے گے۔ باغ میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک یہ اور آپ نے حدیث میں کہاں سے آتا ہے دیکھ حضرت لیا؟ انس آپ تو فرماتے بستر ہیں پر رضی لیٹے ہوئے اللہ تھے۔ تعالی عنہ کہ تو اللہ وہ کے جو ایک رسول صلی شعور اللہ علیہ وسلم سوتے نے وقت فرمایا نکل جاتا ہے، جسم سے لوگوں الگ پر ہو ایک ایسا جاتا ہے، دور آئے گا وہ ٹریول کر کہ رہا ان ہوتا ہے میں ایک طرح اپنے سے، دین کی حفاظت اور پہ وہ صبر کرنے ایسی والا جگہوں پر اس اللہ شخص کی کے اذن مانند سے ہی ہوگا پہنچ جو جاتا ہے آگ اور کے اس کو انگارے وہاں کی کو اپنی معلومات مٹھی میں تھامنے مل والا جاتی ہے۔ ہیں۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا یعنی وہ دین قصہ پر جو استقامت اور شہیدوں کا دین واقعہ پر میں نے آپ کو عمل سنایا تھا، اتنا عراق مشکل میں ہو جو جائے گا بعض اوقات کہ صحابہ جیسے کرام کی قبروں ایک میں سے انگارہ ہاتھ میں ان کو لینا کہ نکال کر دوسری انسان جگہ نہ پر دفن لے کیا گیا۔ سکے اور نہ پھینک ہم نے سکے۔ دیکھا کہ مستقل کنٹینیوسلی 3 دن خواب آیا ایک ایک اور شخص، نشانی جو آپ صلی جب اس نے اللہ علیہ اگنور کیا تو وسلم نے بادشاہ ہمیں وقت کو بتائی خواب آیا، وہ مفتی یہ اعظم کو خواب ہے، اور مسلسل کہ خواب زمانہ میں وہ قریب اپنا آ میسج جائے گا، کنوے کر رہے ہیں عمل میں کہ نقص ہمیں واقع وہاں سے ہوگا اور نکالو، ہماری بخیلی قبروں پیدا میں ہو پانی آ جائے گیا، گی، اور یہ بالکل دل سچا تنگ ہو واقعہ جائیں ہوا، گے۔ دنیا نے جس کا ایک اور مشاہدہ بھی حدیث کیا، میں آتا ہے تو پھر آپ اس کو کہ کیسے بخیلی انٹرپریٹ کا کریں عام گے؟ ہونا قیامت کی وہ نشانیوں میں سے شہداء ہے۔ کہاں ملے تھے؟ تو آج بات آپ یہ ہے دیکھیں کہ جیسے کہ بسا اوقات انسان ہماری کے پاس روح اللہ کی ٹریول دی ہوئی بے کرتی شمار ہے، نعمتیں کہیں ہوتی ایسی جگہ جا پہنچتی ہے، لیکن تو انسان ان ہو نعمتوں میں سکتا ہے کسی کہ وہ کو اس شریک مقام نہیں تک جا کرتا۔ پہنچی ہو۔ یہ شہیدوں کی روح چھوٹی چھوٹی باتوں تو کو آزاد مائنڈ کر ہوتی ہے، جانا، ان چھوٹی کو چھوٹی باتوں اجازت پہ مل گئی ناراض ہو ہو جانا، کہ چھوٹی وہ چھوٹی چیزوں ان کو لوگوں کی حد روح سے سے جا زیادہ ملے، محسوس کر لینا، کیونکہ سجین قید یہ خانے سب میں تو کچھ ہوتی ہے نا وہ شح روح کی جس وجہ کو ہی سے تو ہے، مجرم بخل روح کی جو وجہ ہوتی سے ہی تو ہے۔ لیکن بخل جو صرف مومن مال کی میں روح ہے، نہیں خاص طور ہوتا، شہداء کی روح ہے، تو جنت میں کیا کر رہی بخل ہوتی ہے؟ تمام گھوم نعمتوں پھر میں رہی ہوتا ہوتی ہے کھا پی رہی اگر ہوتی۔ ان میں اللہ کے تو دوسرے بندوں یہ کو بالکل بطور ایک شکر کے سچ ہے شریک اور نہ کیا حقیقت جائے۔ ہے کہ بسا ایک اور حدیث اوقات میں آتا ہے، انسان خواب مجموع میں الزوائد میں یہ حدیث ایسے روایت لوگوں ہوئی ہے، سے ملاقات کر رسول کے اللہ ان صلی کے اللہ علیہ حالات وسلم کو نے فرمایا جان لیتا کہ ہے، لوگ سخت اور
اور بخیل ہو جائیں گے، یعنی ان کے دل سخت ہو جائیں گے، ان کو عذاب اور ان کے اندر یہ عام بخلان ہو ہو جائے گا. میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں. ایک اور نشانی قیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والدین کو دیکھا کہ مساجد میں زیب و زینت بہت فوت ہونے کے بعد
تو کیا کرنا چاہیے؟ نمازی تو کم ہوں گے، دعا لیکن مسجدیں سجائی کی بہت رحمت جائیں ہوتی ہے کہ ان کو حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، مسند مسجد احمد نے اس کو روایت convey کیا کر ہے، دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی، قیامت اللہ یہ قائم کہ آپ نہیں کسی انسان کے بارے ہوگی میں یہاں بہت برا تک کہ گمان لوگ رکھتے ہیں اور آپ مسجدوں میں اسے فخر و مباحات دیکھتے ہیں کہ کریں وہ گے، رو رہا ہے یا کچھ، یعنی مسجد کے کئی اور بنانے لوگ میں، دیکھتے ہیں اس کہ کے وہ ہنس رہا ہے، سجانے کھیل رہا میں، ہے، تو اس کا مطلب اس یہ کی ہے کہ پھر آپ آرائش ان دو میں کا کنٹرڈکشن کیسے دور ایک کریں گے؟ دوسرے تو کا پھر آپ یہ مقابلہ دیکھیں کرنے گے لگیں گے۔ کہ جس نے خواب ایک دیکھا اور اس کا حدیث میں اپنا آتا ہے کہ نظریہ اس شخص قیامت کے کی بارے میں کیا علامات تھا، میں سے ہے کہ لوگ کیونکہ مسجدوں اس کی کو اپنی سجایا کریں بدگمانی گے، تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو یعنی اللہ سوتے تعالیٰ وقت کو نماز اوپر پڑھ کے آئی خوش کرنے کی اور بجائے اس نے وہ مسجد روح اس بنا طرح کے دکھا سجا دیا، کے پھر وہ خوش حدیث کرنے کی نفس میں آ کوشش جائے ہوگی۔ گی، دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ جب تو تم نبوت لوگ کا مسجدوں جیسے کو انبیاء سجانے علیہ لگو، السلام قرآن کو کو کچھ غیب کی مزین خبریں کرنے دے دی لگو جاتی تو تھی، تمہاری اسی طرح بربادی ہے، عام انسانوں کو کیونکہ خواب قرآن کے پاک پڑھنے ذریعے کے لیے کچھ آیا غیب ہے، کی سجانے خبریں کے لیے نہیں۔ دے دی آج آپ جاتی دیکھیں کہ بسا ہیں، اوقات لیکن ہم اسے پڑھتے کسی کم بھی ہیں، سمجھتے خواب کم ہیں، اس کے کے مطابق سچا زندگی نہیں بسر ہونے کرتے، لیکن کی خوبصورت آپ انداز میں، کوئی سنہری الفاظ میں لکھوا کر دلیل گھروں میں نہیں سجا رکھتے، دیتے ہیں۔ ایس سچ تو واضح قرآن پاک سجانے بات کے لیے یہ نہیں کہہ آیا، سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو ہدی جائے گا، للناس ہے، یہ آپ ساری دعویٰ نہیں کر انسانیت سکتے۔ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، نبوت کا تو دعویٰ کیا جا لیکن سکتا ہم ہے، نے لیکن اس آپ کا اپنے خواب کا دعویٰ بس نہیں کر اتنا سکتے ہی فائدہ اٹھایا کہ میں نے جو دیکھا ہے اسے وہ بالکل خوبصورت سچ انداز دیکھا۔ ہو میں لکھ سکتا ہے کے آپ کو شیطان نے طاقوں ڈرایا میں ہو، سجا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے اسی دل کی طرح سوچیں اور ایک اور خیالات نشانی اس میں آ رہے ہوں، کہ انسان حلال حرام کی اور پرواہ خصوصاً نہیں کرے اس گا۔ وقت جب دو متضاد رسول آپ کو اللہ خبریں صلی اللہ ملیں، علیہ وسلم مثلاً نے ایک شخص فرمایا، آپ کے صحیح پاس بخاری آتا کی ہے، روایت ہے، وہ کہتا ہے لوگوں کہ پہ ایسا میں نے آپ وقت کے بارے ضرور میں آنے بہت والا اچھا ہے خواب دیکھا۔ کہ آدمی اس بات کی دوسرا بالکل آتا ہے، فکر نہیں کرے گا کہتا ہے کہ جو میں مال نے آپ اس کو نے اچھی حال حاصل میں نہیں کیا دیکھا۔ ہے وہ حلال ہے یا اب حرام یہ ہے، فرق کس چیز کا ہو یعنی گیا؟ کس ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ اس کے ایک اپنے اور گمان حدیث کا میں فرق آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک سود آپ کے پھیل بارے میں جائے گا۔ گمان اچھا رکھتا ہے، ایک اور وہ آپ روایت کو میں اچھا آتا ہے دیکھنا کہ چاہتا ہے، ہر شخص لہٰذا تک وہ اس آپ کا کو کچھ اچھا نہ دیکھ کچھ رہا ہے۔ غبار پہنچے اور گا، دوسرا آپ یعنی سے کچھ لوگ تو حسد براہ رکھتا ہے راست اس میں اور انوالو وہ ہوں آپ گے، کو ہر اور قیمت کچھ پہ لوگ ختم ہوتے دیکھنا انڈائریکٹلی چاہتا اس ہے، سے وہ ویسے تو متاثر مار ہوں نہیں گے۔ سکتا آپ کو، لہذا خواب میں مار لیتا ہے، اسی طرح اور خواب میں آپ کا قیامت کی حال برا دیکھ نشانیوں میں لیتا سے ہے۔ ایک اور تو وہ نشانی خواب دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی دیگر اپنے امتوں نفس کی بات ہوتی ہے۔ مشابہت اور تقلید ہوگی۔ اسی طرح حضرت بعض ابو سعید لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جھوٹ روایت سے ہے، بچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ دھوکے وسلم سے نے بچتے ہیں، فرمایا، جن کے اندر تم منافقت نہیں اپنی ہوتی، سابقہ جن کے دل امتوں بالکل کی صاف ہوتے ایک ہیں، ایک بالشت اور ایک ان کو ایک بھی گز بعض میں اوقات اتباع ایسے کرو خواب گے، آتے ہیں چھوٹے کہ سے جو چھوٹے معاملے میں، بالکل بڑے سے واضح بڑے حقیقت معاملے میں ایک طرح سے ان نظر کی آ جائے، پیروی کرو لیکن گے، کوئی شخص حتیٰ کہ یہ اگر خود وہ سے دعویٰ کسی نہیں کر سکتا سانڈے کے کہ جو سوراخ میں میں نے داخل دیکھا ہوئے ہے وہ ہوں گے، میرے یعنی دل گوہ کی کے بات سوراخ نہیں ہے، میں، وہ بالکل بڑی تو تم بھی سچائی ان کی ہے، پیروی جب کرو تک گے، کہ وہ اس چیز سوراخ میں بھی عملاً گھسو گے۔ سامنے نہ آ جائے۔ ہم نے پوچھا، آپ یا صلی اللہ رسول علیہ اللہ وسلم صلی نے اللہ فرمایا، علیہ وسلم، اچھا کیا آپ کی خواب مراد اللہ یہود و کی نصارہ طرف سے ہیں؟ ہے اور برا فرمایا شیطان کی کون ہے؟ طرف سے۔ اور آج یعنی ہم اگر آپ کسی مسلمان کو برا دیکھ سکتے رہے ہیں کہ ہم یا کسی کی کس برائی پیروی دیکھ رہے کر ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ کتاب شیطان اللہ ہے آپ کے اندر، اور سنت رسول جو اللہ آپ کو صلی اس اللہ شخص کے علیہ خلاف وسلم کی یا کسی یا خاص کسی واقعے اور کے کی۔ خلاف بھڑکا رہا ہے، قیامت کی اور نشانیوں آپ میں سے ایک اپنی نشانی زلزلے تسلی کر بکثرت لیتے آئیں ہیں گے۔ خواب کے ذریعے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، فرمایا پس جب مسند کوئی احمد شخص میں یہ روایت پسندیدہ آتی ہے، خواب دیکھے رسول اللہ تو صلی اسے اللہ علیہ صرف اس وسلم شخص نے سے بیان فرمایا، کرے جس سے قیامت محبت سے اور پہلے اعتقاد ہے۔ موت کی یہ سخت میرا وبا مشورہ نہیں، پھیلے نبی گی، صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر آپ زلزلوں سب کے والے لیے۔ سال آئیں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے ایک اور روایت میں کہ آتا جب ہے، کوئی اچھا خواب آپ قیامت دیکھیں کی تو کیا کریں؟ نشانیوں میں سے ہے کہ اس کو ناگہانی موت بتائیں کثرت جس کے سے ساتھ آپ ہوگی، محبت یعنی رکھتے ہو وہ آپ اچانک سے بھی رکھتا اور جس پر یکا آپ کا بیٹھے اعتماد بیٹھے ہو۔ فوت ہو گئے۔ امام جیسے بخاری حضرت نے اس یعقوب حدیث علیہ پر کچھ السلام نے شعر کیا بھی کہا لکھے تھا ہیں بیٹے کو کہ مجھے تو جن بتا کا دیا، ترجمہ بھائیوں ہے، کو نہیں بتانا۔ فارغ وقت کو غنیمت اور جب سمجھ کر مکروہ کچھ خواب رکوع دیکھیں کر لو، تو حق تعالیٰ سے یعنی اس فارغ خواب بیٹھنے کے سے شر بہتر ہے اور کچھ نوافل شیطان پڑھ کے لو، فتنے سے پناہ قریب مانگے۔ ہے کہ تیری موت اچانک واقع جب ہو۔ برا خواب دیکھیں تم کتنے ہی تو صحت اس مند خواب لوگوں کو کے دیکھتے شر ہو جن کی صحت اور مند شیطان جانیں کے فتنے سے اچانک پناہ فوت ہو مانگے کہ جاتی ہیں، شیطان ختم ہو بہکانے جاتی لگا ہیں۔ انسان کو۔ حافظ ابن حجر اچھا آپ اسقلانی دیکھیں کہ جنہوں نے بخاری کی شرح بعض لکھی ہے اوقات فتح یہ ہوتا الباری، ہے کہ وہ کہتے ہیں جسے یہ
عجیب اتفاق ہے کہ امام بخاری خود بھی اسی طرح اچانک فوت ہوئے، گھر کے جھگڑے میں کسی ذاتی اچانک موت جو ہے وہ کسی پر بھی آ سکتی ہے. تو ہم کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت نیک ہیں یا ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مثلاً ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو اور وہ آج کر ہمیں نہیں پاتا، حاصل اس ہے، کو وہ رشتہ جو مل نہیں لمحات رہا، آج ہمیں تو ملے ہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ان اس سے کو ہو گئی غنیمت اس لڑکی سمجھے سے. اور نیکی کے تو کام میں بعض پیچھے خوابوں نہ کی رہے. نوعیت بس صرف اتنی ہوتی. پھر قیامت کی نشانیوں اس سے میں سے زیادہ ایک اس کی نشانی حقیقت یہ بھی نہیں بتائی گئی کہ لوگ جان بعض پہچان اوقات جیسے والوں کو کسی بس سے سلام ضد ہے، کریں گے. عداوت ہے، دشمنی ہے آپ کی،
عامر بن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں برا دیکھ رہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ایک مسجد میں گئے تو یہ دراصل جماعت کھڑی تھی، لوگوں نے رکوع کیا اور ہم بھی رکوع کرتے ہوئے ساتھ شامل ہو گئے. اس کی برائی چاہتے ہیں ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ. ابو عبد الرحمن آپ خواب یہ عبداللہ بن مسعود کی تسلی کنیت کر لیتے ہیں. آپ کو سلام. عبداللہ بن مسعود نے حالت رکوع ہی میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا. نماز کے اختتام پر کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے فلاں شخص کے سلام پر یہ کیوں کہا کہ صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. ابن مسعود نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سلام صرف پہچان والوں کو کیا جائے گا. یعنی آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، مسنون طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی گیدرنگ میں جائیں سب کو بیک وقت السلام علیکم کہیں. لیکن بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں سب کو نہیں پوچھتے، ان میں سے جو جان پہچان والا ہوتا ہے اس کا نام لے کر بس سلام کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور نشانی یہ کہ لوگ دعا اور طہارت میں زیادتی کریں گے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سنا کہ ان کا بیٹا اس طرح دعا کر رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اس کی رونقوں اور تر و تازگیوں کا سوال کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کی زنجیروں سے اور طوقوں سے پناہ مانگتا ہوں. تو حضرت سعد نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے خیر کثیر کا سوال کیا ہے اور ضرر کثیر سے پناہ مانگی ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں گے. یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما اور دوزخ سے بچا، اس کی بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. جب جنت میں داخل ہو گئے تو سب کچھ نصیب ہو گیا، اور جب جہنم سے بچ گئے تو سب سے بچت ہو گئی. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اپنے رب سے عاجزی سے دعا مانگو، یقیناً وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی دعاؤں میں زیادتی اور اس قسم کی تفصیلات یہ پسندیدہ نہیں ہے. تمہیں یہی کافی تھا کہ تم یوں کہتے یا اللہ میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم کے قریب کرے. تو اتنا کہنا کافی تھا. پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ نااہل حاکم مقرر کیے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ذلیل اور کمینے لوگ نیک شریف لوگوں پر غالب ہو جائیں گے. کیوں ابن مسعود، کیا تم نے بھی یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ ابن مسعود نے فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اپنے امام کو قتل نہ کرو گے. یعنی لوگ اپنے حاکموں کو مارنے لگیں گے اور اپنی تلواروں کے ساتھ آپس میں ہی لڑائی کرو گے. علاوہ ازیں تم میں سے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہو جائیں گے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت تجارت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی. یعنی اتنا بزنس ہوگا کہ مرد سے اکیلے نہیں سنبھالا جائے گا، عورتیں اس میں شریک ہوں گی. رشتہ داری توڑی جائے گی، یعنی مال کثرت سے ہونے کے باوجود رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا جائے گا. جھوٹی گواہی دی جائے گی، حق چھپایا جائے گا، اور قلم کا ظہور ہو جائے گا. یعنی نشر و اشاعت خوب ہوگی، خوب لکھا جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وقت مختصر ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے ہر شخص وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ زمانہ قریب آ جائے گا. یتقارب الزمان، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح تیزی سے گزرنے والا ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی سچ معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے
اور پتہ ہی نہیں چلتا ہفتہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا اتنی عمر گزر گئی، کل کی بات لگتی ہے. اور انڈائریکٹلی یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ زندگی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی، یعنی فاسٹ لائف جس کو آپ کہتے ہیں اس کا شکار ہو جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا محبوب ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا، اے ثوبان، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دوسری امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح تم کھانے کے برتن پہ ٹوٹ پڑتے ہو. ثوبان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تم کثرت میں ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت. اور ایک روایت میں آتا ہے، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. اسی طرح نیک لوگ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے. فضول لوگ باقی رہ جائیں گے، بیکار، نکمے، جس طرح جو کا بھوسا یا ردی کھجور باقی رہ جاتی. اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پرواہ نہ کرے گا، کوڑے کرکٹ کی طرح ہوں گے جن کی کچھ پرواہ نہ کرے گا کہ ان کو پھینک دیا جائے یا کاٹ دیا جائے یا کہیں جلا دیا جائے. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہو. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی خوب چھانٹی صفائی کی جائے گی تو فضول لوگ باقی رہ جائیں گے اور نیک لوگ ختم ہو جائیں گے. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا، اس طرح ان کے وعدے اور امانتیں خلط ملط ہو کر رہ جائیں گے اور وہ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے. یعنی نہ ان میں وعدوں کا پاس ہوگا، نہ امانتوں کی ادائیگی کا احساس ہوگا، اور وہ ایک ہی چیز جانیں گے اور وہ لڑائی جھگڑا، اختلافات. کیونکہ کوڑا کرکٹ ہے نا، کوئی وزن تو اس کا ہے نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں، کسی نیک کام میں استقامت تو ہے نہیں، بس جدھر کو پانی جا رہا ہے اس پہ بہ رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے اس پہ اڑ رہے ہیں. تو ایسے نکمے اور بیکار لوگ باقی بچیں گے اور پھر ایک دن دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا. حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں گن لو. پھر ایک ایسا عام اور تباہ کن فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہ رہ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جو لوگ قیامت کی ان علامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حالات تو بہت عرصے سے ہیں، قیامت آنی ہوتی تو آ چکی ہوتی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، انہیں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ جو لوگ مذاق اڑانے پر تل جاتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے تھے. قرآن نے ایسے لوگوں کو منافق بتایا ہے. اور بات یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پھر کسی سے پوچھ کر نہیں آئے گی، اس کا وقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جب آ جائے گی تو کوئی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکے گا. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہیں تو کسی چیز کو مانیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، لیکن جب اصل حقیقت سامنے آئے گی تو پھر ہم انکار نہ کر سکیں گے. آپ نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ طہارت میں بھی زیادتی کی جائے گی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ طہارت حاصل کرتے وقت وسائل یا ریسورسز کو بہت ضائع کریں گے. مثلا یہ کہ وضو کرتے وقت بہت زیادہ پانی لنڈھانا، بہت صابن گرانا، اسی طرح نہاتے وقت بہت پانی ضائع کرنا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی قلت بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے یہ بات کہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا تھا کہ خواہ تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو پھر بھی وضو کے لیے اتنا ہی پانی لو جتنا تمہاری ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ پانی ضائع نہ کرو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وسائل کے ذریعے پانی کا حصول بعض علاقوں میں بہت آسان ہو گیا ہے اور لوگ بہت ناقدری کے ساتھ پانی ضائع کرتے ہیں. مثلا بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ برش کرنے کے وقفے میں ٹیپ کھول دی جاتی ہے، بعض اوقات 5 منٹ تک ٹیپ میں سے پانی بہتا رہتا ہے اور آرام آرام سے لوگ اپنی طہارت اور صفائی کا اہتمام کرتے رہتے ہیں. تو کسی بھی طرح کے وسائل کو ضائع کرنا جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، خواہ وہ دین کے کسی کام کے کرنے میں ہی کیوں نہ استعمال کیے جائیں، وضو جیسی چیز میں ہی کیوں نہ استعمال کیے جا رہے ہوں. تو طہارت میں مبالغہ آرائی کا مطلب یہی ہے، وسائل کا ضیاع. دعا میں زیادتی کا مقصد کیا لمبی دعاؤں کا بھی مراد یہ ہوگا؟ اصل میں دعا تو حسب ضرورت کی جا سکتی ہے، حسب موقع. کبھی آپ کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے تو آپ دیر تک بھی دعا کر سکتے ہیں، مخصوص اوقات میں، مخصوص قبولیت کی جگہوں پر. لیکن سنت کے طریقے سے ہٹ کر مبالغہ آرائی کے انداز میں دعا کرنا اور پھر ردیف قافیے ملا کر دعا کرنا یا شعر و شاعری کے انداز میں دعا کرنا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.